بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں نئی ویڈیو کی طرف۔ جب صبح ہوئی تو علی بن سفیان 8 گھوڑوں کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ آبادیاں دور پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ علی کو معلوم تھا کہ شاہ فرنگ کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ رات انہوں نے گھوڑوں کو آرام دیا۔ یہ عربی گھوڑے تھے جو تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے۔ دور کھجور کے چند درختوں میں علی کو 2 گھوڑے جاتے نظر آئے۔ علی نے اپنے دستے کو راستہ بدلنے اور اوٹ میں ہونے کے لیے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ ہو جانے کو کہا۔ علی صحرا کا رازدان تھا، بھٹکنے کا کوئی خدشہ نہ تھا۔ علی نے رفتار اور تیز کر دی۔ اگلے 2 سواروں اور اس دستے کے بیچ کوئی 4 میل کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ فاصلہ تو طے ہوا لیکن گھوڑے تھک گئے تھے۔ وہ جب کھجوروں کے درختوں تک پہنچے تو 2 سوار کوئی 2 میل دور مٹی کے ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پہاڑیوں کے اوٹ میں بیٹھ گئے تھے۔ علی نے دیکھا کہ راستہ بدل دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ کچھ 100 گز رہ گیا تو وہ دونوں بندے اوٹ سے باہر آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کے سر پر دوڑنے کا شور سن لیا تھا۔ وہ دوڑ کر غائب ہو گئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تھکے ہوئے گھوڑے نے وفاداری کا ثبوت دیا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے۔ وہ جب پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار نکل چکے تھے مگر زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے۔ آگے ریتلی چٹانیں بھی تھیں۔ انہیں راستہ بھی نہیں مل رہا تھا، کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں۔ علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے کو ایک صف میں پھیلا دیے اور بھاگنے والوں سے 100 گز دور جا پہنچا۔ ایک تیر انداز نے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کی ٹانگ میں جا لگا۔ گھوڑا بے لگام ہوا۔ تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے تھے اور دونوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سوال جواب پر انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرنے لگے، لیکن جیسے ہی تلاشی لی گئی تو وہ تحریر پیغام مل گیا جو ناجی نے ان کو دیا۔ ان دونوں کو حراست میں لیا گیا، گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور پھر یہ دستہ واپس آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ دن گزر گیا، رات بھی گزرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی۔ ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت دروازے پر ہلکے سے دستک ہوئی۔ ایوبی کی آنکھ کھل گئی۔ دوڑ کر دروازہ کھولا تو علی بن سفیان کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے 8 سوار اور وہ 2 قیدی بھی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو سلطان نے اپنے سونے کے کمرے میں ہی بلا لیا۔ سلطان کو ناجی کا پیغام سنانے لگا۔ پہلے تو سلطان کے چہرے کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا، پھر جیسے خون جوش مار کر سلطان کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ آیا۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ ناجی نے صلیبیوں کے بادشاہ فرنگ کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں، رومیوں اور دیگر صلیبیوں کی بحریہ سے بحیرہ روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دیں۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج بھی امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی نئی فوج ایک ہی وقت میں بغاوت اور حملے کے جواب کی قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے ایک بڑے حصے کی بادشاہت کی شرط رکھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں پیغام لے کر جانے والوں کو قید خانے میں ڈال دیا اور اسی وقت نئی مصری فوج سے ایک دستہ بھیج کر ناجی اور ناجی کے نائبین کو ان کے گھروں میں ہی نظر بند کر دیا۔ ناجی کے حرم کی
तमाम की तमाम लड़कियां आज़ाद कर दी गई। नाजी के तमाम ख़जाने को सरकारी ख़जाने में डालकर सरकारी ख़जाना बना दिया गया और ये तमाम कार्रवाई खुफिया रखी गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली की मदद से उस ख़त में जो पकड़ा गया था हमले की तारीख मिटाकर अगली तारीख लिख दी। 2 ज़हीन फ़ौजियों को शाह फरंग की तरफ रवाना किया गया। उन दोनों फ़ौजियों को ये ज़ाहिर करना था कि वह नाजी के पैगंबर हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनको रवाना करके सूडानी फ़ौज को मिस्री फ़ौज में मदगम करने का हुक्म रोक दिया। 8वें रोज़ वो दोनों पैगंबर वापस आ गए और शाह फरंग का जवाबी ख़त जो उसने नाजी के नाम लिखा था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दिया। शाह फरंग ने लिखा था कि हमले की तारीख से 2 दिन कबल सूडानी फ़ौज बगावत कर दें ताकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सलीबियों का हमला रोकने की होश तक न रहे। अली बिन सुफियान ने इन 2 पैगंबरों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इजाज़त से नज़रबंद कर दिया। ये नज़रबंदी बाइज़्ज़त थी जिसमें दोनों के आराम और बेहतरीन खानों का ख़ास ख्याल रखा गया था। ये एक एहतियाती तदबीर थी कि ये राज फाश ना हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहेरा रूम के साहिल पर अपनी फ़ौज को छुपा लिया जहाँ सलीबियों ने लंगर अंदाज होकर अपनी फ़ौजी उतारनी थी। हमले में अभी कुछ दिन बाकी थे। एक मौरख सराजुद्दीन ने लिखा है कि सूडानी फ़ौज ने शाह फरंग के हमले से पहले ही बगावत कर दी थी। जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताकत से नहीं बल्कि प्यार, डिप्लोमेसी और अच्छे हुस्न अखलाक से बदल ली थी। बगावत की नाकामी की एक वजह यह भी थी कि बागियों को अपना सलार नाजी कहीं भी नज़र नहीं आया और उसका कोई नायब भी सामने नहीं आया। वो सब तो कैद में थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी और उसके नायबीन की गर्दनें कलम करवा दी और रात में ही गुमनाम कब्रों में दफन करा दिया। इन दोनों मौरखों और एक और मौरख लैंडपोल ने भी सलीबियों की बहरिया के अदाद शुमार एक जैसे ही लिखे हैं। वो लिखते हैं कि ख़त में दी हुई तारीख के ऐन मुताबिक सलीबियों के बहरी बेड़े जिसमें फरंग की, यूनान की, रूम की और सिसिली की बहरिया शामिल थी मुतहद्दा कमान में बहरा रूम में नमूदार हुई। मौरखीन के मुताबिक इस बहरिया में जंगी जहाज़ों की तादाद 150 थी। ये जंगी जहाज़ बहुत बड़े थे। इनमें मिस्र में उतारने के लिए फ़ौजें थीं। इस फ़ौज का सलीबी कमांडर एमरट था। जिन बादमानी कश्तियों में रसद थी उसकी ठीक तादाद का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। जहाज़ 2 कतारों में आ रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दफ़ा की कमान अपने पास रखी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों के बहरिया को मज़ीद करीब आने दिया। जाल बिछाया जा चुका था। सबसे पहले बड़े जहाज़ लंगर अंदाज हुए कि उन पर अचानक आग बरसने लगी। ये मंजनीकों से फेंके हुए आग के गोले और ऐसे तीर भी जिनके पीछे हिस्से जलते हुए शोले के मानंद थे। मुसलमानों की इस बरसाई हुई आग ने सलीबियों के जहाज़ों के बाजमानों को आग लगा दी। जहाज़ लकड़ी के थे जो फौरन जल उठे। उधर से मुसलमानों के छुपे हुए जहाज़ भी आ गए। उन्होंने भी आग ही बरसाई। यूँ मालूम हो रहा था जैसे बहरा रूम जल रहा हो। सलीबियों के जहाज़ मुड़कर एक दूसरे से टकराने लगे और एक दूसरे को खुद ही आग लगाने लगे। जहाज़ों से सलीबी फ़ौज समंदर में कूद रही थी। उनमें से जो सिपाही जिंदा साहिल पर आ रहे थे वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के फ़ौजियों के तीरों का निशाना बन रहे थे। उधर शेर इस्लाम नूरुद्दीन जंगी ने फरंग के सल्तनत पर हमला कर दिया।
فرنگ نے اپنی فوج مصر خشکی کے ذریعے روانہ کر دی تھی۔ فرنگ اس وقت سمندر میں جنگی بیڑے کے ساتھ تھا۔ جب اس کو اپنی سلطنت پر حملے کی اطلاع ملی تو وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کا متعدد بیڑا تباہ ہو چکا تھا اور فوج جل اور ڈوب کر ختم ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کا ایک کمانڈر ایملر بچ گیا۔ اس نے ہتھیار ڈال کر صلح کی درخواست کی جو بہت بڑی رقم کے عوض منظور کی گئی۔ یونان اور سسلی کے چند جہاز بچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان جہازوں کو واپس لے جانے کی اجازت دی، مگر راستے میں ہی ایسا طوفان آیا کہ تمام بچے کچے جہاز وہیں غرق ہوئے۔ 19 دسمبر 1169 کے روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کیا۔ بیشتر مورخین اور ماہرین حرب و ضرب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فتح کا سہرا سلطان ایوبی کے انٹیلیجنس کے سربراہ کے سربراہ رکاسہ زکوئی کا ذکر اس دور کے ایک مراکشی واقعہ نگار اسد السدی نے کیا ہے، اور علی بن سفیان کا تعارف بھی اسی واقعہ نگار کی تحریر میں ہوا ہے۔ یہ ایک ابتدا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اب پہلے سے بھی زیادہ خطروں میں گھر گئی ہے۔ صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحیرہ روم میں غرق کر کے صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقوں میں ہی موجود تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے۔ صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحیرہ روم میں ابھی تک بچے کچے بحری جہازوں کو، کشتیوں کو نگل اور انسانوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملاح اور سپاہ جلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئے تھے۔ دور سمندر کے وسط میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے بادبان پھڑپھڑاتے نظر آئے۔ ان میں کوئی انسان نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھی اور ہدایت دی تھی کہ اگر کوئی جہاز یا کشتی کام کی ہو تو وہ رسوں سے گھسیٹ لائے، اور جو اس قابل نہ ہو ان میں سے سامان اور کام کی دیگر چیزیں نکال لائیں۔ کشتیاں چلی گئی تھی اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھی۔ ان میں کچھ تو جلی ہوئی تھی اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی۔ بہت سی ایسی تھی جن میں تیر پیوست تھے۔ سلطان ایوبی نے صلیبیوں کے تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحہ کا معائنہ بڑے غور سے کیا تھا اور انہیں اپنے اسلحہ کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا۔ اس کی اور سلاروں کی نظریں ساحل پر گھومنے لگی۔ پھڑپھڑانے کی آواز سنائی دی، پھر ہلکی ہلکی چیخیں اور سیٹیاں سنائی دی۔ اوپر سے 3-4 گدھ پر پھلاتے اترتے دکھائی دیے اور چٹان کی اوٹ میں جدھر ساحل تھا اترتے گئے۔ ایوبی نے کہا لاشیں ہیں۔ ادھر گیا تو 15-20 گز دور گدھ 3-4 لاشوں کو کھا رہے تھے۔ ایک گدھ ایک انسانی کھوپڑی پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور جب فضا میں چکر کاٹا تو کھوپڑی اس کے پنجوں سے چھوٹ گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آ گری۔ کھوپڑی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جیسے صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہی ہوں۔ چہرے اور بالوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی صلیبی کی کھوپڑی ہے۔ ایوبی کچھ دیر کھوپڑی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے سلاروں کی طرف دیکھا اور کہا ان لوگوں کی کھوپڑیاں
मुसलमानों की खोपड़ियों से बेहतर हैं। ये इन खोपड़ियों का कमाल है कि हमारी खिलाफत औरत और शराब की नज़र होती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की खूबसूरत कहानी। अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हम हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।